سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل اللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ۔ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دشمنوں سے واقف ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ کارسازی کے لیے۔ وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ من الذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی بن گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ رکھتے ہیں کلموں کو، یحرفون تبدیل کر لیتے ہیں بات کو، آیت کو اس کی جگہ سے۔ ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے۔ واسمع، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیے۔ غیر مسمع، آپ کو نہ سنا جائے۔ وراعنا، اور زبان کو، وراعنا اور راعنا کہتے ہیں، لیم بألسنتہم، زبان کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنے کرتے ہیں۔ ولو انہم قالوا، اور اگر یہ کہتے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واسمع، اور ہمیں سنائیے۔ وانظرنا، اور راعنا کی بجائے وانظرنا کہتے، لکان خیر لہم، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، واقوم، زیادہ ٹھیک ہوتا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے بسبب ان کے کفر کے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا، تم ایمان لے آؤ جو نازل کیا ہے ہم نے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس تعلیم کی جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کے ہموار کر دیں۔ فنردھا علی ادبارہا، اور اس کے پیٹھ پیچھے پھیر دیں تمہارے چہروں کو، تمہارے آنکھ اور سب کچھ جو ہے پیچھے کی طرف ہو جائے۔ اور نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت پر۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا
حکم جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، اہل کتاب کے بارے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے جو گزشتہ مضمون سے بظاہر غیر مربوط لگتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس صورت مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے آیت نمبر 27 میں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ اچھی طرح تمہیں ان احکامات کی وضاحت کر دے، اور پھر کہا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم بہت نقصان میں پڑ جاؤ۔ تو یعنی جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو اس زمانے میں شان نزول کے مطابق اہل کتاب سے بڑھ کر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو دین کے یعنی زندگی میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا تھا اور دین کو اپنی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کے جو کرتوت ہیں اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ، یعنی پوری کتاب تو انہوں نے لی نہیں، ادھوری کتاب کا کچھ حصہ لیا، اسلام میں مکمل تو داخل نہیں ہوئے، کتاب کا کچھ حصہ لیا ہے، اور لیکن اس کے عوض بھی یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی حق کو بیچتے ہیں، اس کے عوض گمراہی لیتے ہیں۔ اور گمراہی کیا ہے؟ ہر دنیا کا مفاد جو اللہ کے دین کے بدلے لیا جائے وہ گمراہی ہے، یا ہر نیا طریقہ اسلام میں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت دین میں نیا طریقہ اختیار کرنا گمراہی ہے۔ یشترون الضلالہ، سامعین کرام، یہ یعنی ان کی ایک عادت ثانیہ بن گئی تھی، اور آپ دیکھیں یہ تقریباً یہ ذہن میں رہے کہ یہ مضامین زیادہ تر مدنی دور کے ہیں، جبکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور وہ لوگ یعنی ایک تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، اور دین کو غلط ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے شوشے چھوڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں موجود تھیں اور جو پہلے یہ بیان کرتے تھے، اب یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو وہ نشانیاں نہیں ہیں، بدل دی تھی وہ نشانیاں تک انہوں نے بدل دی تھی۔ اور اس کی واحد وجہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کے طالب ہو گئے تھے، اور دین کو دنیا کے عوض بیچنے کا ذریعہ بنا لیا تھا، دین کو ذریعہ معاش بنا لیا تھا، پھر اپنی حیثیت تھی، اور جو ان کے عقائد تھے اس پر پھر اڑ گئے تھے، یعنی جو عقیدہ انہوں نے بنایا تھا یا جو بھی عقائد بنا لیے تھے اس پر پھر یہ اڑ گئے تھے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ تھے۔ اس کی مثالیں آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ تحویل قبلہ کی بات تھی، تو وہ اس پہ اڑ گئے تھے کہ نہیں، بیت المقدس ہی قبلہ ہے، اور وہ یعنی حق قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اور پھر مختلف چیزوں میں یعنی ہماری اعتراضات کہ بھئی ہمارے دین میں تو اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے، اس کا دودھ کھانا حرام ہے، آپ لوگ جو ہیں کیسے اس کو
حلال کرتے ہو، جیسے حالانکہ تم کہتے ہو کہ ہم اس دین کی، اسلام اس دین کی تصدیق کرتا ہے، آج بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ مختلف باتیں انہوں نے بنا لی تھیں اور دین کو فروغ کر کے مالی مفادات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ اور سامعین کرام، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ بھی کہوں کہ آج بھی بہت سے بظاہر علماء جو ہیں، جنہوں نے شکل و شباہت عالموں کی بنائی ہوئی ہے، وہ دین کو فروغ کرنے کا ایک دھندا انہوں نے بنا لیا ہے۔ اور زیادہ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری باتیں بری لگیں، لیکن خیر آپ اشارات سے سمجھ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج بعض علماء سو میں انہیں کہوں گا، انہوں نے دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس میں ظاہری علماء کرام بھی شامل ہیں، اس میں جو بظاہر تصوف کے نام لیوا ہیں، پیران کرام ہیں، جو گدی نشین ہیں، مثال کے طور پہ۔ اب ظاہر ہے کہ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی ہیں، اور حق اور باطل جو ہے وہ مکس ہے آج کل۔ تو باطل طریقوں سے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو ایسا کرنا بہت غلط ہے۔ اور سامعین کرام، ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ بیان کر رہا ہے، تو آخر اس کی آج ہمیں کیا اہمیت ہے، یہ بھی تو ہم سوچیں نا، کہ ان آیات کی اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، اگر آج کے حالات میں آپ ان آیات کو فٹ کریں تو ہو سکتا ہے آپ ان آیات کو آج ہی کا مظہر سمجھیں، آج کے حالات پہ یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہیں۔ جو لوگ عالم ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کرنے کا ایک عزم اٹھا رکھا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں اور دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، دین کی حقیقت کو نہ خود سمجھتے ہیں، اور خود بھی انہوں نے غلط سمجھا ہوا ہے، اور غلط انداز سے دین کو پیش کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ اس ماحول کو دیکھ لیں کہ حق جو ہے گم ہو چکا ہے۔ ان کی باتوں میں حق، بعض علماء ایسے ہیں، بعض دین کے مدعی جو ہیں، جو بنے بیٹھے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کی باتوں میں حق چھپ جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ بڑا دردناک پہلو ہے اس وقت، کہ آج بعض لوگوں نے دین کو، دین کے تو مدعی بنے بیٹھے ہیں، جیسے کہ اس وقت اہل کتاب دین کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ شان نزول کے مطابق جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ دین تو ہمارا دین ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی باتیں وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہی حق ہیں، اور اس حد تک ذہنیت ان کی گمراہی میں پیوست ہو چکے تھے وہ، کہ حق کو قبول کرنے پہ موت کو انہوں نے ترجیح دے دی۔ آپ دیکھیں ایک قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ان پہ سارا قتل عام کا حکم لگا دیا، مجھ سے ابھی نام بھول رہا ہے، یا بنو نذیر تھے یا بنو قینقاع تھے۔ سعد بن وقاص نے جو فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں کہ ان کے جنگی مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، تو ان میں ساری قوم نے قتل ہونا قبول کر لیا تھا۔ یہ بڑی دردناک بات ہے سامعین کرام۔ آج بھی باطل نظریات پر لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات اس وقت تھے، آج نہیں ہے۔ اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، دین کو بیچ کر گمراہی کو خریدتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں نے گنڈے تعویذ کا ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعویذ کرنا کوئی غیر شرعی بات ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا، تعویذ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کہ آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ تعویذ، یہ صاحب جو ہیں تعویذیں دیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض یعنی پیران کرام آپ دیکھیں کہ بس مریدوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، مریدوں کی جیبوں پر بس وہ سالانہ اور ماہانہ اور نذرانہ۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پیروں کو نذرانہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ یعنی ایک طریقہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں سے آپ نذرانہ لیجئے، صدقہ لیجئے ان کے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یعنی آپ کا اگر ایک رہبر ہے، دینی رہبر ہے، رہنما ہے، آپ یعنی حسب توفیق، یہ مضمون ذرا طویل ہے لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسے محض کاروبار اور حصول زر کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یا آپ کسی اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اس کی بھی میں دلیل میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ اپنے مرشد کے پاس جائیں تو آپ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو آپ اپنی ملاقات سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرے۔ بہرحال یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حصول زر کا بعض لوگوں نے اس کو ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہاں، جو اللہ والے ہیں وہ اس لیے ان کی نظر مخلوق کی جیبوں پر نہیں ہوتی، وہ تو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر، اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر تو نہیں طلب کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے بندے جو ہیں سامعین کرام، یہ محتاج صرف اللہ کے ہوتے ہیں، ان کی صرف اللہ پر نظر ہوتی ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو تم میں سے جس کا جی چاہے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، راستہ اپنا لے۔ تو اللہ والے جو ہیں ان کی سامعین کرام مخلوق کی وہ تو محتاج ہوتے نہیں ہیں، وہ تو غنی ہوتے ہیں، ان کے پس پشت تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان کی نظر یہ سیم و زر پہ تو نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو نذرانے دے گا تو یہ مالدار ہو جائیں گے، نذرانے کے مرید زیادہ ہوں گے تو نذرانے زیادہ ہوں گے، مرید کم ہوں گے تو نذرانے کم ہوں گے، قطعاً نہیں۔ ایسے اللہ والے لوگ جو ہیں وہ صرف اللہ کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ مخلوق سے کوئی یعنی مخلوق سے کوئی لالچ ان کا نہیں ہوتا، وہ تو خود بادشاہ ہیں، وہ تو خود دینے والے ہیں۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وہ خود تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں آستانوں پر، مزاروں پر یا اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ حصول دنیا کے لیے یا دنیاوی مشکلات کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل مناسب ان کی حاجات سنتا ہے اور قبول کرتا ہے ان کے طفیل۔ تو یہ تو خود دینے والے لوگ ہیں، ان کے ذریعے دنیا ملتی ہے۔ یہ دنیا پر دنیا کے کتے تو نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کو دنیا سے مالی ولی دنیا، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ سامعین کرام۔ لیکن
بعض لوگ ایسے ہیں جو طالبان اللہ نہیں ہیں، وہ طالبان دنیا ہیں، دین کے پردے میں انہوں نے دین کو انہوں نے حصول زر کا ذریعہ بنا لیا ہے، جیسے کہ اس زمانے کے یہود تھے، اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، یعنی کتاب کے دعوے دار تو تھے لیکن عمل تو نہیں کرتے تھے کتاب پہ۔ اب ظاہر ہے کتاب، اہل کتاب تو ہم کہہ تو سکتے ہیں لیکن ایک حصہ ہی ہے، صرف دعوی ہی ہے، عمل تو نہیں ہے۔ یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے یعنی اس وقت بھی یہی حالت تھی، آج بھی یہی حالت تھی کہ جو گمراہ پیر ہیں، گمراہ علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کا مقصود و مطلوب و محبوب اللہ نہیں ہے، صرف نام ہے کہ علامہ ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ فلاں گدی نشین ہیں اور یہ فلاں ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی اللہ سے ہٹانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے لوگ موجود ہیں اور ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے شیخ ایک شعر سنایا کرتے تھے مولانا روم کا، مجھے پورا تو یاد نہیں ہے لیکن کچھ الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے ندادد، ایسا کچھ پورا جملہ مجھے یاد نہیں ہے، ترجمہ تھوڑا سا میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھو، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، بہت دفعہ ابلیس جو ہے وہ آدم کی صورت میں آ جاتا ہے، آپ کو آدم کی صورت میں ابلیس ملے گا، تو تم ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالنا، نہ دینا، ہر ہاتھ بیعت کے قابل نہیں ہوتا، بہت سوچ سمجھ کے آپ نے کسی کو ہاتھ دینا ہے، کسی کے ساتھ بیعت کرنی ہے۔ بہت دفعہ بیعت کرنے والے ابلیس ہوتے ہیں۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، تو ہر ایک ایسا قابل نہیں، اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں یا اپنی مال و جان کو اس کے حوالے کر دیں، وہ تو آپ کو لوٹ لے گا، آپ کا ایمان بھی لوٹ لے گا۔ پیسے تو کوئی چیز نہیں ہے سامعین کرام، لیکن جو ایمان آپ کے پاس ہے اس سے بھی آپ جائیں گے۔ تو بہرحال بہت سوچ سمجھ کے ان لوگوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ اہل کتاب، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اہل کتاب آج کل کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں اور جو عوام ہیں، وہ سب ہماری مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں۔ وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرہ۔ اب سامعین اکرام، شان نزول کے مطابق میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ایسے تو ہیں لوگ جو تمہارا ایمان ضائع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، تمہیں گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر میرے طالب ہو تو میں تمہیں ان کے حربوں سے بچاؤں گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہارا دوست تو میں ہوں۔ جب اللہ کسی کا دوست بن جائے تو پھر دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کافی ہے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ میں تمہیں ان کے بارے میں خبردار بھی، میں جانتا ہوں، میں ان کے بارے میں تمہیں خبردار بھی کروں گا، میں ان کے داؤ پیچ سے تمہیں بچاؤں گا بھی، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ نصیرہ۔ سامعین کرام، بڑی حوصلے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ اور یہ حوصلہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، کیونکہ جب شیطان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ مہلت دیجئے تو ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے آپ بہت
کم لوگوں کو شکر گزار پائیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے اللہ تعالیٰ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا داؤ بیچ نہیں چل سکے گا۔ تو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے۔ سامعین کرام، ہمارا بھی مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم خالص اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، اسی سے محبت کر لیں، وہ ہمیں اپنا راستہ بتائے گا بھی، راستے کھولے گا بھی۔ سامعین کرام، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ اب ان کے مزید ان کی تفصیل بیان کر رہا ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو بعض وقت یعنی وہ یہود جو تھے حضور کی باتیں سن کے باہر جب بیان کرتے تھے تو وہ اپنی زبان سے بیان کر دیتے تھے اور ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کر دیتے تھے، یعنی معنی میں فرق لے آتے تھے۔ یا مسلمانوں کی محفل میں بعض بیٹھتے تو مسلمانوں کی بات کو جب کوٹ کرتے تو وہ غلط انداز میں کرتے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے مختلف معنی ہیں، وہ سارے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین اکرام۔ یا اللہ تعالیٰ کی ایک حکم ہے تو اس میں پھر تعویل کر دیتے تھے، وہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے سامعین اکرام، میں ابھی آتا ہوں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، بعض وقت اس کو چھپا دیتے تھے، بعض وقت اس میں تحریفات کر دیتے تھے، اپنی طرف سے کوئی جملہ لگا دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تورات جو ہے، جو یہود پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آج آپ کو صحیح تورات آج کل موجود ہے، لیکن وہ تورات تو نہیں ہے، ان میں تو تورات انجیل میں تحریفات ہو چکی ہیں، اور آج اصل تورات کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اصل تورات ہے کہاں۔ جبھی تو قرآن نازل ہوا ہے سامعین کرام۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ یہ سارے معنی میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں سامعین کرام، بعض علماء جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یعنی جب بات کرتے ہیں تو دلیل میں قرآن کی آیت لاتے ہیں یا حضور کی حدیث لاتے ہیں، پھر اس میں سے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے سامعین کرام، بڑی محتاط انداز میں آپ کو اس دنیا میں رہنا ہوگا۔ اس میں اچکے جو ہیں وہ بہت ہیں، غلط تعویلات پیش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت ہیں سامعین کرام۔ تو اس کے بارے میں خاص طور پہ آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، اور بہت سے ایسے، اب میں تو تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ خبردار قرآن کے حساب سے خبردار کر رہا ہوں کہ یہ تحریف جو ہے یہ آج کل بھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، قادیانی جو ہیں، قادیانی اپنے مسلک کی جو دلائل ہیں، یعنی ان کی کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کے جو نبی ہے اس کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نبوت کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، احادیث سے پیش کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، میں ابن مریم ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں۔ مرزا صاحب کی آپ باتیں سنیں نا، وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر دلیل میں جو ہے ان کی باقاعدہ تفسیریں موجود ہیں سامعین کرام، قادیانوں کی قرآن کی ترجمے، تفاسیر یہ موجود ہیں۔ پھر اپنے جو دلائل دیتے ہیں، سارے دلائل جو ہیں وہ قرآن سے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ قادیانیوں کی تو میں نے آپ کو بڑی مثال دی جو بالکل واضح ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا قادیانی، کیا بریلوی، اور کیا دیوبندی، کیا سنی، کیا شیعہ، یہ تمام آپ دیکھیں جنہوں نے تشدد کر لیا ہے دین میں، تو بعض جو ہیں یعنی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ سارے ایک دوسرے پہ لعن طعن، جو اس میں تشدد پسند لوگ ہیں، بریلوی حضرات میں یا دیوبندی حضرات میں،
ایک دوسرے پہ گالیاں، کفر کے فتوے، سامعین کرام پتہ نہیں کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی 2 دن کی بات ہے، میرے سامنے ایک SMS آیا، اس میں جو ہے اب میں نام تو نہیں لوں گا کسی خاص فرقے کا، کیوں، اس میں ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے علماء پہ بدترین تہمت لگائی ہے، اور تقریباً گالی کے انداز میں، یعنی اس کی حد جو ہے وہ گالی تک پہنچتی ہے۔ لیکن جو تمام علماء ہیں وہ سامعین کرام، سارے علماء جو ہیں وہ یعنی ایسے تھے کہ وہ اپنے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں عدم برداشت کا ایسا رواج چل پڑا ہے کہ کوئی دوسرے کے مسلک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، دیوبندی ہیں یا بریلوی حضرات ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، سارے ایک خدا، ایک قرآن، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ اختلاف سامعین کرام اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ ہٹ درمی پہ آ جائیں، اور جب آپ حقیقت کو نظر انداز کر دیں، اللہ کی بندگی کو نظر انداز کر دیں، تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، شخصیت پرستی آ جاتی ہے سامعین کرام۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں نا، یہ آج کل بھی موجود ہیں، تھوڑا سا اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے یہ لوگ اور کہتے تھے کہ ہاں سمعنا، یعنی زور سے کہتے تھے، سمعنا ہم نے سنا، پھر آہستہ سے کہتے تھے وعصینا ہم نہیں مانتے، واسمع، اور ہمیں، یعنی مجمع کافی لوگ ہیں، ظاہر ہے بعض وقت آواز جو ہے پہنچتی یا نہیں پہنچتی، یہ تو ایک مطلب چلیں فرض کر لیے آواز نہیں پہنچی، لیکن ان کے دل میں جو خباثت تھی تو وہ کہتے تھے کہ واسمع، حضور ہم نے نہیں سنا، ہمیں ذرا سنائیے، دوبارہ ارشاد۔ لیکن پھر اس میں غیر مسمعین کا لفظ، غیر مسمعین، یا آہستہ سے کہہ دیتے، یا غیر مسمعین کے ایک اور معنی بھی، اچھے معنی بھی نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بری بات نہ سنوائے، واسمع غیر مسمعین، ہمیں آپ ذرا دوبارہ بتائیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بری بات نہ سنوائے، مخالف بات نہ سنوائے۔ غیر مسمعین کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ آپ کی بات سنی ہی نہ جائے، آپ کی بات کوئی سنے ہی نہ، یعنی یہ ان کے جو دل کی خباثت تھی، ذو معنی لفظ بول کے، ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں وہ بولتے تھے، تو جو گندے ذہن والے ہوتے تھے تو وہ اس سے خراب مطلب لیتے تھے، اور وہ قصداً ایسے الفاظ بولتے تھے جس کے جو ذو معنی ہوں۔ وراعنا، اور کہتے تھے راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو راعنا کہتے موڑ لیتے، یعنی رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہم ابھی آئے ہیں، ہمیں دوبارہ یہ مضمون ارشاد فرمائیے، ہماری رعایت، ہم نے نہیں سنا، ہماری رعایت کیجیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ لیکن عبرانی زبان میں رائنا کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، وہ تقریباً یعنی گالی کے انداز، راعینا ہمارے گڈریے، یا اس قسم کے اور مطالب اس سے نکلتے ہیں، راعینا لیم بالسنتہم، راعینا یعنی لوگوں کو ایسا محسوس کہتے کہ ہم راعینا کہتے ہیں، لیکن اس کے ذو معنی ہے، یہ لفظ بھی ذو معنی ہے۔ وطعنا فی الدین، دین میں طعنے تلاش کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، دین کی احکامات کے پیچھے باتیں بناتے ہیں، یہاں سے سن کر وہاں
تانے کے انداز میں کہ دیکھو وہ تو یہ کہہ رہا تھا، دیکھو وہ تو یہ کہہ رہے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور ہمیں سنائیے، وَانظُرْنَا رائنا کے بجائے کہتے کہ یعنی صرف وسمع کہتے، غیر مسمعن نہ کہتے، صرف وسمع کہتے، وسمع ہم نے نہیں سنا، ہمیں ذرا دوبارہ سنائیے. وانظرنا رائنا کے بجائے وانظرنا. دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. وانظرنا یعنی رائنا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، اے مسلمانوں آپ وہ کہو نہیں، اور اے یہودو تم وانظرنا کیوں نہیں کہتے کہ آپ ہماری طرف نظر کیجئے کہ اس کا دوسرا مطلب نہیں ہے. لکان خیر لہم واقوم، ان کے لیے اگر ایسا یہ کہتے تو یہ بہتر تھا، ان کے لیے زیادہ صحیح تھا. لیکن ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے بکفرہم بسبب ان کے انکار کے. سامعین کرام، حق سے انکار، یہاں ذرا ٹھہر کے میں آپ کو یہ یعنی اس مضمون کی افادیت کو آپ سمجھیں. حق آپ کے سامنے پیش ہو گیا، آپ نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا، ذاتی خواہشات کو ترجیح دے دی. اب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، ایک سنت ہے کہ انکار کے بعد جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. سامعین اکرام، دوبارہ میں یہ الفاظ آہستگی سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سنیں. حق کی آواز اگر آپ نے سنی تو آپ کو اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اگر ذاتی مفادات کو آپ نے ترجیح دے دی، حق کی آواز کو دبا دیا، تو سامعین اکرام اس کی جو اثرات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں قلب پر. اور یعنی آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی خطرہ ہے اس بات کا. بلکہ اگر اس انکار پر آپ نے اصرار کر لیا، حق والوں سے یا اہل حق سے آپ انکار کرتے رہے، آپ نے ان کی بات نہ مانی، آپ ان کے راستے پر نہ چلے، وہ تو اللہ کے داعی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو، آپ نے ان کی آواز کو سنی انسنی کر دی. یہاں آپ یہ آیات اور ٹیکسٹ دیکھیں، لیکن لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، بکفرہم بسبب ان کے انکار کے. یعنی حق پیش ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس سے انکار کر دیا، آپ نے اس کی خلاف روش اختیار کر لی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہوگی آپ پہ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. آپ نے خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جو بلا رہا تھا، اس رحمت کو قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، اس دعوت سے آپ نے انکار کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ پہ لعنت نہیں برسے گی تو کیا آپ پہ رحمتیں برسیں گی اللہ تعالیٰ کی. لعنت کا تو مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے. ظاہر ہے کہ دور ہو گئے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ سے تو آپ قریب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے تو دور چلے جائیں گے. آپ نے خود دوری کا راستہ اختیار کر لیا ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب کیا ہوگا کہ اب آپ ایمان نہیں لا سکیں گے. سامعین کرام، یہ بڑی دردناک میں یہ سمجھتا ہوں کہ
دردناک بات ہے۔ یعنی شان نزول کے مطابق آپ دیکھ لیں، یہود جو کہ اس زمانے کے مسلمان تھے، آئے اس لیے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آئے گا، جب وہ آئیں گے ان کی ساری ہم نشانیاں دیکھ کر ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، اس سے پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن لعنہم اللہ بکفرہم، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے خود کہا لا تکونوا اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو۔ لیکن یہ سامعین کرام، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ حق کو قبول کرنے میں واحد وجہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے۔ یہ یہود، ان کی ایک اجارہ داری بن گئی تھی۔ آپ دیکھیں یعنی ان کے مقابل جو مقامی لوگ تھے وہ تو مشرک تھے، یہ اہل کتاب تھے۔ ان کی ایک حیثیت بن گئی تھی، تعویذ گنڈے وغیرہ، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، یہ وہ، ان کی ایک حیثیت بن گئی تھی۔ انہوں نے جلب زر کا ذریعہ بنا لیا تھا، یشترون الضلالہ، جلب زر کا ذریعہ بنا لیا تھا دین کو بیچ دیتے تھے حقیر مفاد کے۔ تو اچھا، اب جب یہ دنیا اللہ کو یہ بھول گئے، سامعین اکرام یہ آیت، یعنی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یا جو الفاظ کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں اور اس زمانے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اللہ کو بطور مقصود کے قبول کرنا انہوں نے انکار کر دیا تھا، جیسا کہ ہم نے آج اللہ کو بحیثیت مقصد زندگی نہیں لیا ہوا۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن محبوب و مطلوب و مقصود ہمارا دنیا ہے، ساری توجہ ہماری ظاہر کے پیچھے ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اس کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں۔ سامعین اکرام، ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ سامعین اکرام، یہ یعنی میں آپ سے آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال بالکل اسی طرح آج صورتحال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں، اپنے آپ کو، اللہ کو بھلا کے ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے۔ اب دیکھیں ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود اور محبوب اور مطلوب بن چکا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی؟ آج اس وقت 2013 میں یہ مضمون ادا کر رہا ہوں، اس وقت ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت میں گرفتار ہیں۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، یہ صرف یہود تو نہیں تھے کہ انہوں نے انکار کی روش اختیار کر لی تو ان پہ لعنت برسی، اور آج اگر کوئی کفر کی روش اختیار کر لے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اگر بھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کہ اس پہ غضب ہوگا، اس پہ لعنتیں ہوں گی، اور کیا ہوگا سامعین اکرام؟ تو وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے بسبب ان کے کفر کے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے لیکن بہت تھوڑے سے لوگ۔ آپ دیکھیں جو اس زمانے کے یہودی تھے سامعین کرام، انہوں نے من حیث القوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر کے ان کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں لڑیں، ان کے مشن کو فیل کرنے کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی۔
آپ کو معلوم ہے کہ ابی ابن کعب ہے غالباً، وہ آیا تھا مکے مشرکوں کے پاس، اور یہ صلح یعنی غزوہ احزاب جو ہوا تھا، یہ لوگ آئے تھے اور تمام مشرکین اور یہ اہل کتاب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اگرچہ مقامی طور پہ وہ یعنی انہوں نے کھلم کھلا ان کا ساتھ نہ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اگرچہ وہ معاہدہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا، یہود یعنی مدینے میں آنے کے بعد یہود سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہمارا تمہارا دشمن ایک ہوگا، کوئی بھی اگر باہر سے حملہ آئے گا ہم دونوں یک زبان ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو مسلسل انہوں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور غزوہ احد میں غزوہ احزاب میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ یعنی اس کی آپ تفصیل دیکھیں، یہود نے بھرپور مخالفت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو من حیث القوم وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چاہیے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر لیے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے خیبر کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کیے، ان کا استقبال نہ کیا، ان سے جنگ لڑی؟ یہ وہ مسلمان تھے جو برائے نام مسلمان تھے۔ آج بھی سامعین کرام کچھ میں دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صورتحال مختلف نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے دروازے اسلام پر کے لیے بند کر لیے، ہمارے گھروں کے اندر سے اسلام خارج ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے سامعین کرام کہ ہم نے اپنے یعنی ہماری زندگی جو ہے اس میں اسلام کے لیے دروازہ بند کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے دروازے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں۔ ہماری من حیث القوم حکومت، یعنی حکومت کیا ہے؟ یہ ہم آپ ہی ہیں۔ یہ جو لیڈر، یہ جو ممبران ہیں، اس کو کون منتخب کرتا ہے؟ ہم منتخب کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ منتخب کیے ہیں کہ وہ دین کو نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نہیں چاہتے دین کو، بنیادی طور پہ حق کو چاہنے والے بہت کم ہیں، ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن بہت کم۔ سامعین کرام تھوڑا سا آپ سوچیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے دلوں کے دروازے اللہ کے آواز کے لیے کھول دیں، اللہ کے دین کے لیے کھول دیں۔ دین جو ہے حقیقت میں اس کو بہت سے لوگ آج ناقابل عمل، یعنی پورے دین کو اختیار کرنا یہ ناقابل عمل تصور کرتے ہیں کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب بات ہوتی ہے کبھی اشرافیہ میں، تو کوئی اشرافیہ یہ کہتا ہے کہ کون سا دین بھئی ہم لیں؟ یہاں تو سنی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کون سا دین لیں؟ چھوڑو اس دین کو۔ یعنی یہ تک باتیں ہوتی ہیں سامعین کرام۔ اچھا، ہم خود پھر من حیث القوم مسلمان قوم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں آج شیعہ برادری کا قتل عام کیا جا رہا ہے، میں 2014 کی بات کر رہا ہوں۔ مختلف لوگ ہیں جو ان پہ بم پھاڑتے ہیں اور ان کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ اسلام میں تو ایسے تشدد کی کوئی وہ نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی ہے سامعین کرام۔ لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین یعنی وہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈال دیے اور وہ پارٹی بن گئے۔ سامعین کرام اس آیت کو تو ہم آج بھول چکے ہیں،
اور ہم پارٹی پارٹی بن چکے ہیں، دین میں تفرقے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی فرقہ دوسرے کی بات سننے کو تیاری نہیں ہے، یعنی تشدد شروع ہو گیا ہے دین میں۔ تشدد مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریات میں سب متشدد ہو گئے ہیں۔ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا ظاہر رہ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے دین کی لے لیا ہے، حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جب اللہ ہمارا مقصود بن جائے سامعین کرام سب کا، تو پھر ہم سب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اور اس وقت ایک دوسرے کے دشمن دینی طور پہ اس لیے بن گئے کہ ہم میں سے کوئی بھی، یعنی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا طالب نہیں ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے اس اختلاف کی؟ بھائی اللہ کے راستے میں سابقو، یسارعون فی الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ نام تم نے کیوں رکھ لیے ہیں اپنے کہ میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلانا ہوں؟ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر جو قرآن ہے اس کے راستے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اختلافات نہ کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ سامعین کرام سارے احکامات ہم نے یعنی بھلا دیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ رائے بنڈی ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوبندی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کیا ہے۔ اور دیکھیں اس پہ پھر یعنی میں کہہ رہا ہوں اس میں تشدد آ گیا ہے، حقیقت جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دی ہے۔ اللہ ہمارا معبود واحد ہے، مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے، مطلوب واحد ہے۔ بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، ایک ہاتھ ہو جاؤ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ تمہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ مومنانہ کردار ہم نے بھلا دیا ہے سامعین کرام، اپنے مقصود کو بھول بیٹھے ہیں، صرف چند الفاظ کا سہارا لے کر لفظی جنگ ہے یہ، میں کہتا ہوں یہ لفظی جنگ ہے، یہ مقصد کی جنگ نہیں ہے۔ مقصد تو ہمارا بس اللہ ہے، ایک ہے۔ اس میں پھر جنگ کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے سے سینہ لگا کر اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور اختلاف اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تھوڑے ہی دن ہیں، گزرنے والے ہیں، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جب تم جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ لیکن سامعین کرام بات یہ ہے، یہ تو میرے جو حقیر گزارشات ہیں، جو میری گزارشات ہیں، لیکن میری گزارشات تو میرے خیال سے اس میں جب اندازہ لگاتا ہوں، میں تو صرف آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ تو میں اگر حقیر ہوں، میں تو یقیناً حقیر ہوں، لیکن قرآن حقیر نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے، نزلا من رب العالمین۔ تو سامعین کرام اللہ کی، اپنے معبود کی، اپنے خالق کی، اپنے رب کی بات کیوں نہ سنیں ہم؟ اس پہ کان کیوں نہ دھریں؟ اختلاف کو ختم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔